امام حسین نے بنی اسد والوں سے کہا کہ اے بنی اسد والوں میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. بنی اسد والوں کو شاید پتہ نہیں تھا، لیکن آج ہمیں معلوم ہے. آج جب ہم کربلا میں مولا حسین کی زیارت پر جاتے ہیں تو یہ بنی اسد والوں کی زمین نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی زمین. اپنے زائرین کے لیے حسین نے زمین خریدی. آؤ میری زیارت کرنے کے لیے آؤ، میری جاگیر میری ملکت تمہارے لیے تیار ہے. حسین ابن علی نے زمین خریدی، بنی اسد والوں کو ہدیہ کیا. یہ کہہ کر ہدیہ کی کہ میں تمہیں 3 وصیتیں کر رہا ہوں، 3 شرطیں لگا رہا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر میں اسی سرزمین میں مارا جاؤں اور یہ فوج اشقیہ میرے جنازوں کو نہ دفنائے تو تم کسی بھی بہانے سے آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. دوسری وصیت یہ کی ہے کہ یہ ہمارے لاشوں کو نہ دفنائیں، تم دفنا دینا. اس کے بعد اگر یہ ہماری قبر کے نشان کو مٹا دیں تو تم ہمارے زائرین کو، ہمارے محبوں کو بتانا یہی تمہارے مولا اور آقا کی قبر ہے. اور جب تم ہمارے قبر کے نشان کو بتا دینا تو ہمارے زائرین کو 3 دن کا مہمان بھی رکھنا. میں کہوں گا اے مولا، آپ نے 3 دن کا ذکر کیوں کیا؟ آپ 1 دن بھی کہہ سکتے تھے، 2 دن بھی کہہ سکتے تھے، 4 دن بھی کہہ سکتے تھے، 1 ہفتہ بھی کہہ سکتے تھے. آپ نے 3 دن کا ذکر کیوں کیا؟ شاید آقا یہ فرمائیں گے تمہیں ابھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن جیسے جیسے یہ تاریخیں گزرے گی، جب 7 محرم کی تاریخ آئے گی پھر تمہیں اندازہ ہوگا ہم نے 3 دن کا ذکر کیوں کیا. یہ فوج اشقیاء نے 3 دن کا ہمیں بھوکا پیاسا رکھا. ہم نہیں چاہتے جو ہمارے زائرین آئے ان میں سے کوئی ایک بھی بھوکا پیاسا جائے. بس ازادار و 7 محرم کی تاریخ آئی، لشکر پر لشکر آنے لگے. 3 محرم کو عمر سعد کا لشکر آیا تھا 4000 افراد کے ساتھ. 5 محرم کو شبس ابن ربیع کا لشکر آیا تھا 4000 افراد کے ساتھ. اور جب 9 محرم کی تاریخ آئی تو شمر ملون کا لشکر بھی 4000 افراد کے ساتھ، اور بعض روایتوں کے مطابق 1000 افراد کے ساتھ کربلا میں داخل. 9 محرم کو جنگ چھڑ چکی تھی، لیکن حسین ابن علی نے عباس کو بھیجا کہ بھائی عباس ان سے جا کر کہو حسین 1 دن عبادت پروردگار کے لیے چاہتا ہے، پوری رات بندگی پروردگار کرنا چاہتا ہے. اے حسین کے مکتب پر آنے والوں یہ یاد رکھو، حسین نے شب عاشور مانگی ہے تو نمازوں کے لیے مانگی، عبادت پروردگار کے لیے مانگی، اور یہ کہہ کر مانگی. فرمایا انہو یعلم انی احب الصلاۃ لہ وتلاوت کتابی، میرا خدا خوب جانتا ہے کہ حسین کو نماز سے اور خدا کے قرآن کی تلاوت سے کتنا عشق تھا.